اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو میں سے کوئی ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے آ رہے تھے۔ اچانک مسجد نبوی کے سامنے سے جب گزر رہے تھے، میں بتایا کہ بہت قریب ہے مسجد نبوی، انصار صحابہ پورے کے پورے انصار جمع ہیں اور رونے کی آواز آ رہی ہے اندر سے۔ ابو بکر صدیق رک گئے، بولے کیا بات ہے بھائی، انصار اتنا برا کیوں رو رہے ہیں؟ رک کر اندر گئے مسجد میں، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کی قسم ہے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ کوئی دن ایسا ہو جب ہم نے کبھی نبی کو کوئی ایک وقت میں نہ دیکھا ہو۔ پچھلے 3 دن سے ہمارے نبی سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ بولے اتنی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تکلیف سے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کو آتے ہیں۔ یہ میں کس دن کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ انتقال سے 1 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ غور سے سنیے واقعے کو۔ ابو بکر صدیق گھر آئے اور کہا اللہ کے رسول انصار ایسے مدینے میں کر رہے ہیں۔ کہا اے ابو بکر مجھے اٹھاؤ، مجھے مسجد نبوی میں لے چلو۔ کہا اللہ کے نبی آپ کی طبیعت؟ کہا کہ نہیں مجھے اٹھاؤ مسجد نبوی لے چلو۔ بڑی مشکل سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابی کاندھا دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں لائے اور ممبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حیات کا آخری ممبر سے خطبہ ہے مسجد نبوی کی۔ آپ جانتے ہیں خطبہ کیا ہے؟ کہا کہ پورے مہاجرین کو جمع کر دو۔ جیسے ہی مہاجرین کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، پورے دوڑتے ہوئے آ گئے۔ کہا کہ اے میرے مہاجرین صحابہ یاد رکھنا، خطبے کی شروعات کی، اے میرے مہاجرین صحابہ یاد رکھنا، انصار نے تمہارے نبی کی اور اللہ کے دین کی جو مدد کی ہے، قیامت تک تمام مہاجرین اور نبی مل کر بھی ان کے اس احسان کو نہیں چکا سکتے۔ جب میں گزر جاؤں تو ان میں کا کوئی صحابی انصار کا کوئی گناہ بھی کر دے تو اسے نظر انداز کر دینا کہ وہ تمہارے نبی سے محبت کیا کرتے تھے۔ دوسری بات کہی، کیا کہا؟ اے میرے صحابہ یاد رکھنا، جب میں گزر جاؤں تو تم میں سے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی نہ عزت اچھالنا نہ اس کی جان کے دشمن بننا۔ آج تو پورا بازار اسی کا گرم ہے، پورا بازار وہی گرم ہے آج۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑنے لگی۔ بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح گھر لایا گیا، بہت شدت سے تکلیف بڑھ گئی۔ تیسرا دن آیا اور تیسرے دن ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری سانس لے رہے تھے ان گھڑیوں میں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر موجود تھی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس پھولنے لگی ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالکل آخری وقت میں بی بی عائشہ کا نام نہیں لیے، بی بی حفصہ کا نام نہیں لیے، کس کا؟ ایک ہی بات کہتے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ امت کو بار بار کہتے ہیں نماز، جس کو آپ کہتے ہیں صلاح مت چھوڑو، صلاح مت چھوڑو، صلاح مت چھوڑو، یہاں تک کہ اللہ کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز رک گئی اندر۔ آپ آواز نکالنے کی کوشش بھی کرتے تو آواز حلق سے نہیں نکلتی، تو اللہ کے نبی اشارہ کرتے جاتے۔ یہ نصیحت تھی آخری امت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اشارہ کرتے جاتے، اور اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ نماز کو آسان مت سمجھو، صلاح کو آسان مت سمجھو۔ دیکھیے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم، سب سے بڑا سبق ہے۔ آپ ایک نماز کے پابند ہو جاؤ، اس کے بعد آپ دیکھو، اور نماز کی نیت ہے نا، کئی کمبخت ہمارے لوگ نماز کو یہ دنیا کی کمائی کی خاطر پڑھتے ہیں۔ میں نماز پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نوکری دلا دیتے، میں نماز پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ، ارے دین کے لیے پڑھو کہ آپ کو اللہ اس دین کو قائم کرنا والا بنا دے۔ آپ نے اپنی ذات پر اسلام کو قائم کیا، اب آپ کی ذات سے دین کو دنیا پر قائم کروائے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت ہے، اور وہ نصیحت
جس کے اوپر عمل نہیں کرنے سے آپ کی اور میری تباہی طے ہے، وہ اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں بیان کی، جس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنے امتیوں سے، چاہے ان کے ماں باپ کی خدمت کا بہانہ کیوں نہ ہو، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اولاد کی پرورش کا بہانہ کیوں نہ ہو، واخوانکم، بھائی بہنوں کی دیکھ بھال کا بہانہ کیوں نہ ہو، وازواجکم، شوہروں کے لیے بیویوں کی دیکھ بھال اور بیویوں کے لیے شوہروں کی دیکھ بھال کا بہانہ کیوں نہ ہو، وعشیرتکم، یا ان کے رشتہ داری کو نبھانے کا یا دوستی کو نبھانے کا بہانہ کیوں نہ ہو، واموال اقترفتموها، یا مال کو جمع کرنے کی جو محنت کرتے ہیں، جاب اور بزنس، اس کے وجہ سے ٹائم نہ نکالنے کا بہانہ کیوں نہ ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یا یہ کہ جاب اور بزنس میں نقصان ہو جائے گا اگر دین کی خدمت کریں گے، یہ سوچ کا بہانہ کیوں نہ ہو، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، یا وہ گھروں میں رہنے کی محبت کا بہانہ کیوں نہ ہو، جو آپ ایک زمین خرید کر اس پہ ایک گھر کنسٹرکٹ کروانا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، احب الیکم، اگر یہ لوگ ان 8 چیزوں سے محبت کرتے ہیں، احب الیکم من اللہ، اللہ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں اگر میدان جنگ میں جانا ہے تو اس میں جانے سے کوتاہی کرتے ہیں، اور اگر میدان جنگ نہیں ہے تو اس کی دعوت اور تبلیغ دوسروں کو دینے اور اللہ کے دین میں ان کو مسلمان بنا کر بلانے کی دعوت میں کوتاہی کرتے ہیں۔ فتربصوا، ان سے کہو کہ پھر یہ لوگ انتظار کریں۔ کس بات کا انتظار؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب ان کے اوپر مسلط کر دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ہرگز جان بوجھ کر نافرمانی ہم کر رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے اطاعت کرنا ہے اللہ اور رسول کی، نہیں کر رہے ہیں، اللہ ہرگز جان بوجھ کر نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ مطلب اب آپ جان بوجھ کے جب نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اب میں ہدایت کا راستہ نہیں بتاتا تم کو۔ اور آپ کے اگر دماغ میں آئے کہ نہیں ہم اللہ کو، اللہ کے نبی سے اور اسلام سے بڑھ کے نہیں چاہتے، تو آپ کے سامنے پوری 4 دن کی سیرت میں جتنے صحابہ کے واقعات آئے، اللہ، نبی اور اسلام سے بڑھ کے نہیں چاہنے کا مطلب ان کی زندگیوں میں بتا دیا میں۔ آپ ویسا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں دیکھ لو، آپ کو وہ آیت کا معنی خود بخود سمجھ میں آ جاتا۔ اور اگر آپ ویسا نہیں کر رہے ہیں تو پھر اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، انتظار کرو، آپ کے لیے عذاب اللہ کا تیار ہے، جو اس دنیا میں بھی آپ کو ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی آپ کو ذلیل کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔